بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہے تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا راستہ چلے جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن میں ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو علم سیکھتے ہوئے موت آ جائے وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حالت ہے 5 وقتوں کی نماز کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے تم محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رزق کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ نے تمہارے لیے جو پاک و لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر جنگ لگ گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے تم اس طرح غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ہم ان کو برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے، تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے پیپ میں ڈال دے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پا کر اس سے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ بھی دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجئے، تو ان کو جو کچھ بھی ملنا ہوگا وہ دنیا میں ہی مل جائے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔